जीवन नगर ग्रीन एंटरटेनमेंट का एक और ज़बरदस्त सुपर ड्रामा जो मैं बहुत शौक से देख रही हूँ, मगर लाली गुरु से बब्बर शाह, ओ माय गॉड। तो नीलो और से बिल्ले तक का कैरेक्टर, एक ट्रांस वुमन और बिल्ला बदमाश जो इज हैंडसम एंड ही नोज इट। तो वो ट्रांजिशन राबिया भट्ट मुन्नी का जो किरदार अदा कर रही हैं और वो एक जिम चला रही हैं, आई थिंक ये किरदार बना ही शायद उनके लिए, जितनी वो ईज़ में है ये किरदार करते हुए, इसको निभाते हुए। उसको पता है कि ये छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा टीन एजर है, वो इन्फैचुएटेड है, वो लाइन भी मार रहा है, हुंडी भी करना चाह रहा है, मगर वो उसको कंट्रोल भी कर सकती है, छोटे मोटे काम भी करा सकती है। तो वो उसको जिस तरह बुलाती है ना, अगर तुम फारिग नहीं हो सामान सेट कराने में, चीज़ें टंगवाने में। तो राबिया की टी शर्ट बहुत खूबसूरत थी, दिस इज़ माई प्लान सी वाली। तो वो जिस तरह कहता है ना उसको कि आप ऐसे कपड़े ना पहना करें, तो उसने तो क्यों वो कहते हैं। तो जिस तरह उसने हरासर्स को कॉल आउट किया, उसके थ्रू उसने मैसेज भी दिया और उसको शेम आउट किया कि इस तरह के लोग इस काबिल नहीं होते कि इनकी बात सुनी जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जीवन नगर ग्रीन एंटरटेनमेंट का एक और ज़बरदस्त सुपर ड्रामा जो मैं बहुत शौक से देख रही हूँ, और इसलिए देख रही हूँ कि मैंने आपको पिछले रिव्यूज़ में बताया कि जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इसने इंट्रोड्यूस करवाया है ना, तो बिल्कुल आपको ड्रामा देखते ऐसा लगता है कोई आपको कहानी सुना रहा है। कहानी सुनाते सुनाते वो इस तरह एक्सप्लेन कर रहा है हर किरदार को, हर सीन को ना, कि आप कहानी सुनते हुए आंखें बंद किए विजुलाइज कर रहे हैं, तो वो सारे कैरेक्टर्स कहानी के जो है वो आपके सामने आकर आपको नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। कि मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है, और जब किस्त ख़त्म होती है तो बिल्कुल यूँ लगता है अरे कहानी ख़त्म हो गई, अब फिर मैं इंतज़ार करूँगी एक हफ़्ता। तो आई थिंक इसके लिए राइटर को, डायरेक्टर को और लीड और एक्टर्स को, पूरे कास्ट को फुल मार्क्स टू दैम। सुहेल साहब इसमें अभी तक ड्रामा जो है वो एंकर कर रहा है। सुहेल अहमद पे उनकी अदाकारी के बारे में तो कुछ कहना जो है वो मेरा ख्याल है उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा, जितने वो वर्सटाइल एक्टर हैं। मगर लाली गुरु से बब्बर शाह, ओ माय गॉड, एक ही ड्रामा हो और उसमें आप एक तो उसका बैक एंड फोर्थ का कट है जो डायरेक्टर इतनी अच्छी तरह लेकर चल रहा है कि आपको वो स्विंग दिखा रहा है, आपको समझ नहीं आता कौन सी वाली चीज़ पास्ट में है, कौन सी वाली चीज़ अब है। और लाली गुरु से वो बब्बर शाह, और कैसे वो दोनों किरदार यू पोल्स अपार्ट हैं, और उन्होंने उन किरदारों को मोर देन जस्टिस वो उनके साथ करते नज़र आ रहे हैं। और आपको लगता है ये दो डिफरेंट लोग हैं। सिमिलर अगर ना कहा जाए तो नीलो और से बिल्ले तक का कैरेक्टर, एक ट्रांस वुमन और बिल्ला बदमाश जो इज हैंडसम एंड ही नोज इट। तो वो ट्रांजिशन आई थिंक बहुत बहुत खूबसूरत ट्रांजिशन है। इन दोनों एक्टर्स की जितनी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। राबिया भट्ट मुन्नी का जो किरदार अदा कर रही हैं और वो एक जिम चला रही हैं, आई थिंक ये किरदार बना ही शायद उनके लिए, जितनी वो ईज़ में है ये किरदार करते हुए, इसको निभाते हुए। अगेन हमें नहीं लगता कि जैसे एज ए वो प्रिटेंड कर रही हैं वो एक थोड़ी सी मॉडर्न खातून है, पंजाबी भी बोलती हैं, कपड़े भी उस जीवन नगर के हवाले से मॉडर्न पहनती हैं, बट शी ओन्स एवरी पार्ट ऑफ इट। और वो जहाँ आके रह रही हैं, जो करना चाह रही हैं, उनको ये भी पता है इनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और उसको कितने अच्छे तरीके से लेकर चल रही हैं। डायरेक्टर, अगेन मैं फिर बात करना चाहूँगी, डायरेक्टर हमें ना, डायरेक्टर की डायरेक्शन अगर शॉट्स में हमें नज़र आए ना तो फिर हमें पता चलता है। एक बात मैंने एडिटिंग की कि किस खूबसूरती से डायरेक्टर साहब इसकी एडिटिंग को सीन टू सीन जोड़ रहे हैं एंड इन एंड आउट कर रहे हैं उसको। उसके अलावा आप देखें, जो मुझे एक सीन बहुत खूबसूरत लगा कि जब मुन्नी और पारफीक को खताइयाँ लेके जाता है ना, तो वो जब वहाँ जाकर बात कर रहा होता है और वो उसकी बेइज्जती कर रही होती है, तो शी नोज़ के वहाँ पर 4 बंदे खड़े हैं, और वो लड़के जो है वो उसका उसमें से कहाँ से नजर आ रहे हैं, मोटरसाइकिल के शीशे में से। अगर आप देखें ना उस सीन, तो साथ ही वो दिखाता है कि जब वो लड़कों को दिखाता है तो एक मोटरसाइकिल के शीशे में वो दोनों खड़े नजर आते हैं, तो आवाज़ वहाँ जा रही। ये है डायरेक्टर का इस्तेमाल कि नेचुरली किस तरह
اپنی کریٹیوٹی کو شو کرتے ہیں. تو فل مارکس ٹو ڈائریکٹر صاحب. وہاں پر ڈائلاگ بہت خوبصورت ہے. ببر شاہ کے ڈائلاگ اس دفعہ میں، اب جو کہ ہمیں اب معلوم ہے کہ یہ کہانی دو میں مجرمانہ ذہن تو شاید نہ کروں، دو چھوٹے بدماشوں کی کہانی ہے جنہوں نے دو علاقے آپس میں بانٹے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان ایک ٹروس چل رہا تھا. وہ ٹروس جو ہے اب ایک لینڈ ڈیولپر جو ہے وہ خراب کر رہا ہے. تو ایک راجہ پلستر ہے جو کہتے ہیں نا راج کے بدماش ہیں، وہ کہنا ہے میں بدماش ہے تو میں پتہ ہے بدماش کے نال بدماشی نہیں ہو سکتی. اور یہی بات وہ جب اسٹیٹ ایجنٹ والے آ کے تھے نا پہلے پیسے دیتے نے، ببر شاہ تو آیا اور چلا کیسے گیا. تو جس طرح وہ ٹھپتا ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے تو یہاں بڑے پیسے دیتے ہیں، وہ تو تم نے یہاں سے زندہ آنے کے پیسے دیے. تو وہ مطلب وہ نا بدماشی کو جو اسٹیبلش کیا ہے نا ان جملوں سے، اور جس طرح کیا، اور اگلی دفعہ اس کو نہ لے کے آنا، اور تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتی ہوں، وہ بہت خوبصورت ہے. دوسری طرف ببر شاہ کا وہی دیکھیں کہ وہ بھی بدماشی کر رہا ہے، مگر وہ رابن ہوڈ بدماش ہے. اور وہ اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چونکہ ابھی ہمیں وہ کہیں کہانی جا کے جڑے گی کہ کیا ہوا جس نے لالی گرو کو ببر شاہ بنا دیا، اور وہ ایمپتھی جو ہے وہ بدماشی میں بھی وہ کیسے کیری کر رہے ہیں، یہ ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گا. مگر جب وہ جو بھی ہم ظاہر یہ تو پتہ ہے انلیگل سا جو بھی دھندا چل رہا ہے، اور چیزیں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، اور ان کی جو دھندے کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں نا ایسے ہاتھ، یار دیٹ سٹائل. کاروبار اور یقین میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے یار. وہ جو کاروبار اور یقین کی ڈیفینیشن ببر شاہ نے دس دیتی نا، رائٹر صاحب سلام ہے تانوں. کیا خوبصورتی سے آپ نے کیا کہ جب ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا کام ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ چلا جائے گا تو کاروبار ہے، جب ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک جاتے پتہ نہ چلے کہ گر جائے گا یا دوسرے ہاتھ کو پہنچ جائے گا، نہیں تو وہ جوا ہے. بہت زبردست. اور جس طرح وہ کہتے ہیں کتنے پیسے دھندے سے غائب، تو وہ بڑا جیسے ہم گینگز آف وسے پور ٹائپ دیکھتے ہیں نا، کول بدماش. تو وہ کول بدماش پیچھے جناب منشی ہے، بی ایم ڈبلیو چاہے تو بی ایم ڈبلیو رکھ دیو تے لاری اڈے چھڈ آؤ تے زندہ چلا گیا، اور باقیوں پر دھاک بٹھانا. وہ بڑی زبردست بات دکھائی. اور سٹوری ٹیلر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ایمپتھی از گوئنگ ٹو کاسٹ ہم، بٹ لیٹس سی وہ کیسے کاسٹ کرے گی. تو پھر وہ چائے والے کو جس طرح لوگ اکساتے ہیں پھنساتے ہیں، تو وہ چائے والے کو ہوتا ہے 30 روپے دی چائے تو 250 روپے دی بکے گی، اور اس کو ایک سبز باغ دکھا دیا. وہ پورا دو اینٹیز ہے، ایک چائے بیچ رہا ہے ایک چائے پینے آیا ہے، مگر آپ ان کا کنیکٹ دیکھیں، ان کی پریزنس دیکھیں جب آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ہے جو میں کہتی ہوں کہ کردار کو بنانا، کردار کو دکھانا، اور ایکٹر سے ایکٹنگ کروانا، یہ ہے ڈائریکٹر کا کمال. تو ایک ڈائریکٹر کا کمال ہمیں وہاں بھی نظر آیا. بہت مزیدار منی. اب کیریکٹر جو ہے وہ منی کے اس سے جو ہے آئی تھنک جب انفولڈ ہو رہا ہے وہ بڑا مزیدار ہے کہ انہوں نے جناب جم کھولا ہے، زنانیاں ساریاں جڑیاں نے نا ماڈرن بننے کے چکر سے جم بھی آ رہی ہیں. تو وہ اب منی جس طرح پورے محلے میں انٹریکٹ کر رہی ہے، اور خاص طور چھوٹا کاروباری بڑے کاروباری کے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ جیسے وہ کر رہی ہے، جو ناشتہ لینے جا رہا ہوتا ہے تو کہتی ہے تم اس کو پتہ ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ٹین ایجر ہے، وہ انفیچویٹڈ ہے، وہ لائن بھی مار رہا ہے، پونڈی بھی کرنا چاہ رہا ہے، مگر وہ اس کو کنٹرول بھی کر سکتی ہے، چھوٹے موٹے کام بھی کرا سکتی ہے. تو وہ اس کو جس طرح بلاتی نا، اگر تم فارغ نہیں ہو سامان سیٹ کرانے میں، چیزیں ٹنگوانے میں، وہ بڑا کیوٹ تھا. مگر اس کے بعد والا جو ڈائلاگ تھا وہ زبردست تھا. ایک تو رابعہ کی ٹی شرٹ بہت خوبصورت تھی، دس از مائی پلان سی والی. تو وہ جس طرح کہتا ہے نا اس کو کہ آپ ایسے کپڑے نہ پہنا کریں، تو اس نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں تو جس طرح اس نے ہراسرز کو کال آؤٹ کیا، اس کے تھرو اس نے میسج بھی دیا اور اس کو شیم آؤٹ کیا کہ اس طرح کے لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کی بات سنی جائے. اور مطلب وہی کہتے ہیں نا پونک دے کتے دے پیچھے تسی بھی پونکو گے تو کتے نے تو پونک دے رہنا ہے. تو وہ والی بات جو ہے وہ مجھے بہت اچھی لگی. پھر اس میں پارفیق جو ہے، I think Parafik is what is his beautiful comic timing and the way he is working. تو ان کو ظاہر ہے اب عشق ہو گیا منی سے، تو وہ ان کی جو منی کے ساتھ انٹریکشن کی ٹائمنگ ہے that makes you laugh، اس لیے کہ دونوں کی ایکٹنگ اتنی بے ساختہ اور اتنی نیچرل ہے. تو پارفیق جناب اس کو آپ کی شادی ہوئی ہے، وہ والا جہاں وہ سپر کار لینے جاتی ہے اور اس کے بعد گاڑی میں بیٹھنے تک ہے نا،
اسلامی ٹچ دیا جو انہوں نے اپنی لائن مارنے کو کہ ہر مرد کے لیے عورت ہے اور عورت کے لیے مرد ہے، تو آپ کو بھی کوئی اصیل مرد چاہیے. او مائی گاڈ، وہ اصیل مرد رائٹر چھا گئے جی. تسی جی کیا اصیل مرد والا آپ نے خوبصورت ورڈ استعمال کیا ہے. اور اس کے بعد منی جو کہتی ہے تھوڑا پیچھے ہو جاؤ منہ آ جائے گا بچ. دیٹ وٹ از فینومینل. آئی تھنک وہ بہت خوبصورت ہے. اور اس سے پہلے جب وہ کارڈ لینے جاتا ہے اور وہ اظہار عشق شادی ہوئی ہے کر رہا ہے، تو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو وہ ڈھولک سا کا ڈم ڈم تھوڑا سا میوزک بجتا ہے بیک گراؤنڈ. اگین ڈائریکٹر صاحب فل مارکس، بہت خوبصورت. ویئر ہم نے کچھ ڈراموں میں دیکھا اسپیشلی تیرے بن میں جو بہت انڈینائز تھا، جہاں پر جدھر ہیروئن قریب آنے لگتے تھے اتنے ہیلی کاپٹر چلنا شروع ہو جاتے ہیں یا لا. تو دیر واز نتھنگ لائک دیٹ. اتنی جتنی ضرورت تھی اس کو ہم نے بیچ میں ڈالا. پھر پارفیق پھر جدو تیار ہو کے لال پینٹ پا کے جاتے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے تے خطائیاں. وہ جو ڈائلاگ ہے جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی لائک شی نیو کہ وہ کیا بات کرے، اور جس طرح وہ اپنے آپ کو بھی بڑا ہینڈسم سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے چلو پھٹو. وہ جڑا ہے نا پھٹو اگے لگو، اور وہ آگے سے پارفیق کا جملہ آئی ول ڈائگنوز یو. میں کہتی ہوں امر کر دیا بھائی ڈائلاگ. آئی ول ڈائگنوز یو، میں تیرا علاج کر لاں گا. میں ہنس کے ہوں، میرا خیال ہے میں اتنا ہی جملہ استعمال کروں گی نا آئی ول ڈائگنوز یو کہ میں تیرا کرنی ہے علاج. مگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اس نے کیسے دکھایا ہے اگین معاشرے کے منہ پہ ایک اور تھپڑ کہ مرد کتنا انسیکیور ہوتا ہے، اس کی ایگو کتنی فریجائل ہوتی ہے کہ دا مومنٹ دی ایگو تے لت پوے نا اپنی بتھی نہیں ویکھنی تے نہ یہ دیکھنا کہ کتے ہاتھ پا رہے ہیں. مگر کیریکٹر اسیسینیشن جدھر ٹائم لگا بلے کو بتا دی، بلے نے ببر شاہ کو بتا دی، ببر شاہ نے کہا آ جاؤ. اینڈ the girl is so like cool about it. انہوں نے کہا انہوں کام میں تھے انہوں کو آ جان. تو وہ اور اس کے بعد جس طرح کہتی ہے نا چلو نیوے چلو، وہ بہت زبردست تھا. جو چھوٹے کاروباری بڑوں کاروباری کے گھر میں دکھایا کہ وہ جناب اس کو ماجد کو بھیجا ناشتہ لینے، تو وہ ناشتہ لین گیا تو واپس ہی نہیں آیا کیونکہ وہ تو منی کے پاس تھا. مگر واپس ہے کہ ڈائریکٹر صاحب تھوڑا سی بات، وہ ناشتہ لے کر آیا تو اس کے ہاتھ میں جتنا چھوٹا لفافہ شاپر تھا نا، اس شاپر میں اس وقت ٹیبل پہ 1 2 3 4 5 6 7 لوگ تھے اور 8واں ماجد خود ہوتا. وہ 8 بندوں کا ناشتہ نہیں تھا تو پاویں شاپر 2 پڑھا دیں پاویں اچھے تسی کاغذ تو دیں. ایک گل. دوسرا یہ کہ جم میں اتنا جب خواتین جم کر رہی ہیں تو پھر ان کا میک اپ تھوڑا سا کم ہونا چاہیے تھا، جو جم کر رہی ہیں ان کا بھی اور رابعہ کا بھی. تو یہ تھوڑا سا اگر آپ اس کو کریں. دی ادر واز ویری نائس کہ کزن میرجز ہمارے یہاں ہوتی ہیں اور انہی کے گھر میں اب لڑکی ظاہر ہے کہیں اور انٹرسٹڈ ہے اور تھوڑا سا عمر میں چھوٹا کزن اس پر لائن مار رہا ہے. بائک خراب ہو گئی، چلو جی چل کے جا رہے ہیں، پیزا بھی کرا دیا، اظہار عشق بھی ہو گیا. تو وہ بھی اس طرح کی کمپیکٹ لوکیلٹیز میں جب رہتے ہیں تو ان لارجر جوائنٹس فیملی سسٹم میں بہت عام سی بات ہے. مگر اگین وہ ینگ سے کیریکٹرز ہیں، جس طرح وہ بھی اس کو یو نو کائنڈ آف اون اٹ اینڈ ایکٹنگ ود اٹ، واہ بہت زبردست. تو جناب یہ تھا جیون نگر کی قسط نمبر 3. اگلی کا انتظار رہے گا اور پھر ہوگا تو آپ کے پاس بھی آئیں گے. ٹل دین خدا حافظ.